دنیا کے ہر کونے میں اردو ہندی سمجھنے والے تمام بہن بھائیوں کو ڈاکٹر جعفر کا سلام آداب۔ اور آج جس میں ہومیوپیتھک میڈیسن پہ بات کروں گا وہ ہے ایلوز۔ ایلوز ایک بہت اچھی اور عام استعمال ہونے والی دوائی ہے جو جسم پہ ظاہر ہونے والی بہت سی علامات کو کور کرتی ہے اور بہت اچھے رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ جسم کے بگڑے ہوئے توازن کو بحال کرتی ہے۔ اگر جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے تو اسے یہ بحال کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے بہت ساری دوائیاں استعمال کر چکے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کن علامات کی دوائی استعمال کرنی چاہیے، تو بیماری کو واضح کرنے کے لیے اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس دوائی کو استعمال کرنے کے بعد بیماری کی علامات واضح ہو جاتی ہیں، باقی علامات ختم ہو جاتی ہیں اور صرف وہ علامات باقی بچتی ہیں جو بیماری کی اصل وجہ ہوتی ہیں۔ تو آپ ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ہومیوپیتھک ریمیڈی جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوائی بواسیر کی علامات پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ یہ بواسیر کی علامات میں اس میں بواسیر کے جو مسے ہوتے ہیں وہ انگور کے گچھوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان گچھوں کو ٹھنڈے پانی سے سکون ملتا ہے۔ ان میں جلن اور درد کی شدت پائی جاتی ہے، کئی بار قبض رہتی ہے، اور پھر بعض اوقات لوز موشن ہو جاتے ہیں، جیلی کی طرح پخانہ آتا ہے، اور نرم کبھی پتلا پخانہ آتا ہے، کبھی نرم آتا ہے، کبھی سدے خارج ہوتے ہیں، اور کبھی قبض ہو جاتی ہے، کسی وقت لوز موشن ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سر درد کی تکلیف علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ان علامات میں یہ دوائی بہت اچھے سے اثر کرتی ہے۔ آنکھوں میں بھاری پن پایا جاتا ہے، فور ہیڈ، سر درد میں جو ہوتا ہے وہ فور ہیڈ پیشانی میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں جزوی طور پر جب بند کر کے آدھی آنکھیں بند کر کے مریض لیٹتا ہے تو مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں کی رنگت سرخ ہوتی ہے، سرخی پائی جاتی ہے آنکھوں میں، اور بعض اوقات مریض کو دائیں بائیں کی چیزیں جو ہیں وہ بھی سرخ نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ریکٹم ہوتا ہے، مقد جسے کہتے ہیں، یا ریکٹم ہوتا ہے، بڑے پیشاب کی جگہ جو ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، کوئی لکڑی پھنس گئی ہے یا کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس علامت اس علامت کو دور کرنے کے لیے یہ دوائی بہت اچھے سے استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس میں بڑے پیشاب والی جگہ پہ جس طرح ڈاٹ لگا ہوا ہے یا ڈھکن لگا ہوا ہے، اس طرح کی علامات اس میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورٹل سسٹم پہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے، جگر کے عوارض میں بہت زیادہ مفید ہے۔ جب جگر میں خون جمع ہو گیا ہو، خون کا اجتماع ہو گیا ہو، تو اس صورت میں یہ اس خون کو کا اخراج کرتی ہے، ضائع کرتی ہے، اور جگر کو صاف کرتی ہے، جگر کے فنکشن کو بہتر کر دیتی ہے، نظامی انہضام کو بہتر کر دیتی ہے، اور جو ڈائجسٹو سسٹم کا ہمارا یہ ٹریک ہے اس کے فنکشن کو بہتر کر دیتی ہے، اور بواسیر کے خون کو اور باقی معاملات کو، جلن درد تکلیف کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو علامتیں ہیں اس کی، عام طور پہ بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، عمر سیدھا لوگ جو ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں، ان میں اس کی علامتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شراب وغیرہ پینے سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، علامتیں بنتی ہیں، ان علامات کے لیے بھی اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو شراب پینے سے تکلیف جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اس دوائی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایلوز کا مریض گوشت سے نفرت کرتا ہے، گوشت اسے پسند نہیں ہوتا، اور رس والی چیزوں کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی جوش، سیکشول ڈیزائر اس کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، جنسی جوش اس میں پایا جاتا ہے، اور الٹی کا شکار رہتا ہے، الٹی صحیح سے آتی نہیں ہے، متلی دل خراب ہوتا ہے اسے، اور ساتھ اس کو سر درد، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو سر درد کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بوڑھے افراد عموماً، اور خاص طور پہ بوڑھے افراد میں یہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بوڑھوں میں اس کی علامات زیادہ ہوتی ہیں، تو بوڑھے افراد میں چھوٹا پیشاب غیر ارادی طور پہ نکل جاتا ہے، اس پہ اختیار کم ہوتا ہے، پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے، ان علامات کے اوپر بھی یہ دوائی اچھا افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات کچھ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو رہی ہے، لیکن وہ ہوا خارج نہیں ہوتی، ساتھ بڑا پیشاب نکل جاتا ہے، پاخانہ نکل جاتا ہے۔ اس علامت کو بھی اس دوائی کی علامات میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ اس علامت کو بھی دور کرتی ہے۔ آنکھوں کی رنگت
سرخ ہوتی ہے، گرد و پیش کی اشیاء جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ سرخ محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی چیز چباتے ہوئے اسے کڑکڑاہٹ کی آواز کانوں میں سنائی دیتی ہے، اور بعض اوقات اس طرح کی کڑکڑاہٹ آتی ہے جیسے اس کے دانتوں کے نیچے کوئی چیز، سخت چیز آ گئی ہے اور دانت ٹوٹ گیا ہو، یا وہ چیز ٹوٹ گئی ہو، جیسے کوئی گولی آ گئی ہو، کوئی بال بیرنگ آ گیا ہو، یا لوہے کی کوئی چیز، اس طرح کا ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے چبانے میں، تو اس علامت کو بھی یہ دوائی ریکور کرتی ہے اور اس سے نجات دیتی ہے۔ تو دوستو اس دوائی کے جو مقابلے میں ہم دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں، کالی بائیکروبیمم کر سکتے ہیں، ایلیم سٹائیوم کر سکتے ہیں، لائکوپس کر سکتے ہیں، اور اس میں جو اس کی معاون جو دوا ہے وہ سلفر ہے۔ سلفر اس کے اثر کو بڑھاتی ہے اور اس کی ہیلپ کرتی ہے، اور اس میں انٹرکنٹ ریمیڈی کے طور پہ سلفر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایلوز کے اثرات کو ضائع کرنے کے لیے لائکوپوڈیم نقص وامی کا استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو ہم اگر پوٹینسی میں بات کریں تو 3x پوٹینسی سے لے کے ہم 201 ایم اور اس طرح کر کے بڑی پوٹینسی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ بیماری کی شدت، نوعیت اور اس کے حساب سے ڈاکٹر سلیکٹ کرتا ہے۔ دوستو اگر جو میں نے علامتیں بیان کی ہیں، اگر یہ علامتیں کسی میں موجود ہیں اور علامتوں میں شدت بھی ہے اور نئی علامتیں ہیں، تو اس میں آپ 3x پوٹینسی سے سٹارٹ کریں، اور 3x پوٹینسی میں ایک مہینے کے لیے یا کچھ لمبے عرصے کے لیے لیں۔ اس کے بعد اس کی پوٹینسی آپ 30 کر دیں، 30 کو صبح دوپہر شام لیں، اور 3x کو بھی آپ نے صبح دوپہر شام یا دن میں 4 بار لینا ہوتا ہے۔ اگر بیماری شدید ہو تو 5 بار بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد آپ 30 پوٹینسی پہ آ جائیں۔ 30 پوٹینسی کو صبح دوپہر شام ایک مہینہ استعمال کریں، اس کے بعد آپ 200 پہ آ جائیں۔ 200 کو آپ ایک ہفتہ ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں، اس کے بعد آپ ویکلی 200 استعمال کریں۔ ایک مہینہ یہ کرنے کے بعد آپ 1 ایم کو 2-3 ہفتے ویکلی یوز کر کے تو دوائی چھوڑ دیں۔ آپ انشاءاللہ مندرجہ بالا جو میں نے آپ کو علامات بیان کی ہیں، ان علامات سے نجات پا جائیں گے، آپ پرسکون زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو دوستو یہ تو تھی آج کی ہماری میڈیسن ایلوز۔ تو یہ ایک بے ضرر اور فائدہ مند دوائی ہے، اور اسے آپ کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اور سائیڈ افیکٹ فری لائف انجوائے کریں۔ دوستو جیسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، یہ ہمارے جسم پر کوئی مضر اثرات ظاہر نہیں کرتی، لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف لائیں، تاکہ آپ نیچرل زندگی کی طرف لوٹیں اور سائیڈ افیکٹ اور مضر اثرات سے بچیں۔ دوستو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ میری یہ ہومیوپیتھک ریلیٹڈ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے اور میرا اور آپ کا تعلق پکا ہو جائے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ انفارمیشن جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ کے کومنٹس میرے لیے مشعل راہ ہیں، میری رہنمائی کے لیے کومنٹس ضرور کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔